اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رحم اور رحمت۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق پر رحم کھانے والوں اور رحم کا معاملہ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوگی۔ تم زمین والی مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، آسمان والا تم پر رحمت فرمائے گا۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ رحم کا جو معاملہ ہے نا، یہ رحمت لفظ بھی اسی سے بنا ہے، اور بچہ ماں کے پیٹ میں جب جس جگہ پرورش پاتا ہے اسے بھی رحم ہی کہا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا رحم مادر۔ تو اللہ نے اپنا انٹروڈکشن قرآن میں جو شروعات کی ہے وہ رحمان الرحیم سے۔ اب جو لوگ اللہ سے بہت زیادہ لوگوں کو ڈراتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے حدیثوں کے ذریعے بھی قرآن کے ذریعے بھی یہ بات بتائی کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غضب پہ حاوی ہے۔ آپ اللہ کے صفاتی نام پڑھ لیں، 99 جو نام بہت مشہور ہیں، ان میں 2-3 نام ایسے ہیں جو سزا دینے والے، قہار، جبار وغیرہ، باقی سب نام رحمت کے ہیں، اور ان میں بھی رحمت کا مظہر ہے۔ اگر وہ جباریت اور قہاریت نہ دکھائے ظالموں پہ تو شریف لوگوں کا جینا مشکل ہو جائے۔ تو اللہ کے تمام نام جو ہیں وہ رحمت کے مظہر ہیں۔ ایک قرآن میں سورت ہے سورہ کہف، اس کی 10 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے اصحاب کہف سے کہلوایا، اللہ ہم پر رحمت نازل فرما، کام میں درستگی مہیا فرما۔ یہ دعا ہمارے لیے ہے، ہمیں مانگنی چاہیے جو اصحاب کہف نے اللہ سے مانگی۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے محروم رہیں گے جن کے دلوں میں دوسرے آدمیوں کے لیے رحم نہیں اور جو دوسروں پر ترس نہیں کھاتے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ آپ کتنے ہی بڑے عابد ہو جائیں، عالم ہو جائیں، کتنے بڑے پیر ہو جائیں، بزرگ ہو جائیں، اگر کسی کا دکھ دیکھ کے آپ کے دل میں رحم نہیں آتا تو آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ بہت مشہور جملہ ہے ڈاکٹر اسرار احمد۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت حسن اور حسین کو چوم رہے تھے، تو وہاں بیٹھے ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا حضور میرے تو 10 بچے ہیں، کبھی میں نے انہیں نہیں چوما۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رحم نہیں وہ خیر سے خالی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ رحم کا جذبہ بدبخت کے سوا اور کسی کے دل سے نہیں نکالا جاتا۔ مسند احمد کی حدیث پاک ہے۔ ایک اور حدیث میں کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر تر جگر والے پر رحم۔ ایک بہت مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جب جنگ کے لیے نکل رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام لیس تھے ہتھیاروں کے ساتھ، اور جب جنگل سے گزر رہے تھے تو وہاں ایک کتیا جو ہے وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی۔ کچھ روایتوں میں بچہ جننے کے مرحلے سے گزر رہی تھی، تو حضور نے راستہ بدل دیا کہ اسے ڈسٹربنس نہ ہو کتیا کو۔ تو کوئی کیڑا مکوڑا بھی اگر آپ کو تڑپتا ہوا دکھتا ہے تب بھی آپ کو یہ کرنا ہے کہ اسے بچانے کی صحیح کرنی ہے، جتنی آپ کے اندر ہمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک بے درد اور بے رحم عورت اس لیے جہنم میں ڈالی گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر بھوکا مار ڈالا، نہ تو اسے خود کچھ کھانے کو دیا اور نہ اسے چھوڑ کر زمین کے کیڑے مکوڑوں سے، نہ اسے زمین میں چھوڑا کہ اسے کیڑے مکوڑے کھا کر وہ اپنی غذا حاصل کر لیتی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کے حدیث پاک ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی نکلتی ہے کہ پالتو جانور رکھنے والے دھیان دیں کہ اگر کوتاہی ہوئی تو سزا ملے گی اللہ کے یہاں۔ انہیں بلیوں کو پالنا، کتوں کو پالنا، جنہیں اللہ نے آزاد پیدا کیا، کبوتر پال لیتے ہیں، بہت سے لوگ چڑیے پال لیتے ہیں، ان کے اگر کھانے پینے کا آپ نے انتظام نہیں کیا، آپ باہر جا رہے ہیں اور وہ تڑپ تڑپ کے آپ کے پیچھے پڑ گئے تو آپ جہنمی ہیں اس حدیث کی وجہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے سب کے سامنے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔
اور اگر وہ بالش بھر مجھ سے نزدیک ہوتا ہے تو میری رحمت ایک ہاتھ بڑھ کر اس کی طرف آتی ہے، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہوتا ہے تو میری رحمت گز بھر اس کی طرف بڑھتی ہے، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ مطلب جیسا گمان ہمارا اللہ کے بارے میں ہوگا، جیسا بھروسہ چیزوں پہ ہوگا، ویسے ہی فیصلہ ہوگا۔ آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے دیکھ لیں، آپ بنا اسباب کے انشاءاللہ اللہ کی مدد آ جائے گی۔ اسباب استعمال کرنا منع نہیں ہے، لیکن بھروسہ جو ہے وہ ہمیں مصور اسباب پہ کرنا ہے، اللہ پہ کرنا ہے۔ سورہ زمر آیت 53 میں جو میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ اے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دے جو اپنے اوپر بہت ظلم کر بیٹھے، بڑے بڑے گناہ کر بیٹھے، کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میں بہت معاف کرنے والا ہوں۔ یہ میرے نزدیک پورے قرآن کی سب سے پر امید آیت ہے۔ اسے آپ بار بار پڑھیں تو آپ کو اللہ سے محبت بھی پیدا ہوگی، اپنے گناہوں سے بھی دور ہونے کا، آپ کو جو اندر گلٹ ہے گناہ کرنے کا وہ بھی دور ہو جائے گا انشاءاللہ، اور سچی پکی توبہ آپ کو دل سے کرنے کا جنون پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ 105 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ جسے چاہتا ہوں اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہوں۔ اس کا بہت سے جو بزرگ ہیں انہوں نے یہ مفہوم نکالا، جسے چاہتا ہوں کھینچ کے اپنا کر دیتا ہوں۔ تو اللہ سب کے لیے ہے انشاءاللہ۔ آپ دعا بھی کریں اس بارے میں کہ اللہ ہمیں بھی اپنا بنا لے۔ کتنا بڑا اللہ، اس کی کتنی بڑی رحمت، بس اپنی ترجیح جو ہے وہ ہمیں درست کرنی ہے۔ سب سے پہلے ترجیح ہماری اللہ ہو۔ پہلا قدم بڑھائیں بھروسہ کر کے اللہ پہ۔ آپ کسی بھی شریف یا نیک آدمی پہ بھروسہ کریں، وہ کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دے گا۔ اللہ تو وعدوں کا پکا اور سچا ہے۔ آپ کے سامنے میں مثال ہوں، مجھے ذرا سا ایک بار دل میں آئی بات کہ میں اللہ کی طرف قدم بڑھاؤں، حالانکہ میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا معاذ اللہ اس وقت، اور صرف اندر کی سچی تڑپ اور طلب سے اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے ان 20-25-30 سالوں میں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اگر میں کیمرے میں بیان نہیں کر سکتا کیسی کیسی چیزیں اس نے مجھے دکھائیں، کیسا کیسا علم دیا، کیسی کیسی باتیں دکھائیں الحمدللہ۔ ذرا سا ابھی تو بہت گناہ گار ہوں میں، جو اللہ والے ہیں نیک لوگ ان کا تو کیا اشر ہوتا ہوگا، انہیں تو کیسی کیسی تجلیات اللہ دکھاتا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان کے پاس تشریف لے گئے جبکہ اس کا آخری وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ اس وقت کس کیفیت سے دو چار ہو؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں اور ساتھ ہی مجھے اپنے گناہوں کی سزا کا ڈر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں امید اور خوف کی یہ دونوں کیفیت ایسی حال میں جمع ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے وہ ضرور عطا فرمائیں گے جس سے اللہ کی رحمت سے امید ہے، اور اس عذاب سے ضرور محفوظ رکھیں گے جس کا دل میں خوف ہے۔ سورہ بقرہ آیت 156-57۔ جو لوگ مصیبت میں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے اور ہمیں اللہ کی طرف ہی جانا ہے، مطلب ان للہ و انا الیہ راجعون، جو آپ کسی کی موت کی خبر سننے پہ پڑھتے ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کہا کہ ایسے لوگ اللہ کی رحمت میں اور اس کی مہربانی میں، اور یہی لوگ سیدھے راستے پہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رحمت کی امید اور پکڑ کے خوف کے بیچ کی چیز ہے ایمان، ان دونوں کے درمیان کی چیز۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے کہ اگر مجھے یہ پتہ لگ جائے کہ ساری دنیا جو ہے وہ بخشی گئی اور میں پکڑا گیا تو مجھے ڈر ہوگا کہ وہ میں ہی ہوں۔ اسی طرح اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ ساری دنیا پکڑی گئی اور ایک آدمی بخشا گیا تو مجھے اپنے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ میں ہوں گا۔ تو یہ جو ڈر اور خوف کا معاملہ ہے اسے ہی قرآن نے بیان کیا ہے۔ سورہ اعراف جو ہے آیت 56 کہ ڈر اور امید کے ساتھ دعا کرنا ایسے لوگوں پہ اللہ کی رحمت آتی ہے۔ تو آپ بالکل یہ بھی نہ سوچیں کہ اللہ جو ہے وہ پکڑے گا نہیں، کیونکہ وہ تو قہار جبار بھی پکڑ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کی رحمت اس کے غضب پہ حاوی ہے۔ اپنے گناہوں سے مایوس نہیں ہونا، توبہ کا دروازہ اللہ نے کھلا ہے ہر وقت، تو آپ اللہ سے توبہ کریں گے تو اللہ جو ہے بالکل انشاءاللہ آپ کے لیے بائیں پھیلائے ہوئے ہیں۔ کنفرم بتا رہا ہے بات، اسی حدیث سے بات ثابت ہے کہ میری طرف کوئی چل کے آ جائے، میں اس کی طرف میری رحمت دوڑ کے آتی ہے۔ کوئی میری طرف گز پر آ جائے تو میں اسے، مجھے تو میرے ساتھ یہی ہوا، سچی بات۔
آج کی آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے خلق کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کتاب لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر ہے لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کے بات یہ ہے جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ بھی فضل اللہ کا، ورنہ کسی کو توبہ کا موقع ہی نہ ملتا۔ توبہ بھی اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ سورہ انعام آیت 54 اللہ نے خود پہ رحمت کرنا لازم کر دیا۔ کوئی اللہ پہ لازم نہیں کر سکتا کوئی چیز، لیکن اللہ اپنے اوپر ضرور ہر چیز لازم کر سکتا ہے۔ اس نے رحمت کرنا اپنے اوپر لازم کر دیا۔ میرے ایک استاد گزرے ہیں حضرت واصف علی واصف، ان کا کہنا یہ تھا، ان کے جملے ہیں ان کی کتابوں میں کہ رحمت آگے رہے گی، گناہ معاف کر دیے جائیں گے، شرط جو ہے وہ اظہار ندامت اور سچی توبہ ہوگی، مطلب صدق قلب سے توبہ ہونی چاہیے، اندر سے، ڈرامے بازی نہ ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستگی کی تمنا ہو۔ وابستہ ہونا تو انہی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ہمیں وابستہ کر لیں، لیکن آپ کی تمنا ہونی چاہیے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ رہوں، ان کے پیروں کی دھول بنوں، ان کے ساتھ وابستہ رہوں، ان کی تعلیمات کے حساب سے، جو ان کی حدیثیں ہیں یا اہل بیت اطہار ہیں، ان کی محبت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ہوتا چلا جاتا۔ یہ آج الحمدللہ سیدنا محمد والا علی سیدنا محمد وبارک وسلم چند احادیث اللہ کی حاکمیت اور اللہ کی مہلت جو اس نے ہمیں دی ہوئی ہے اس کے اوپر سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ایک ہاتھ میں زمین کو لے گا اور آسمانوں کو لپیٹ کر فرمائے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں، اب زمین کے بادشاہ کدھر ہیں۔ مطلب ایسی اللہ کی حاکمیت ہے کہ یہاں تو اس نے اسباب سے دنیا چلا رکھی، لیکن وہاں اکیلا حاکم وہی ہوگا، اور زمینوں کو بھی اور آسمانوں کو بھی لپیٹ کے ہاتھ سے، اور یہ کہے گا اکیلا حاکم میں ہوں آج۔ سورہ آل عمران ہے، اس کی 109 نمبر آیت میں اللہ نے کہا آسمانوں اور زمین کا سب کچھ جتنا بھی کچھ ہے اس میں سب اللہ کا ہے۔ سورہ آل عمران کی 154 نمبر آیت میں کہہ دو تمام باتیں اللہ کے ہی واقع ہیں، مطلب اسی کی باتیں ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث تھی ہے۔ سورہ انعام ہے، اس کی 62 نمبر آیت میں قیامت کے دن لوگ اپنے مالک کے پاس واپس جائیں گے، اسی کا حکم چلے گا، وہی جلدی حساب لینے والا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درمیان کھڑے ہو کر 4 باتیں بیان فرمائیں۔ حضور نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کے 4 باتیں بیان فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سوتا نہیں، نہ اس کی شایع شان ہے سونا، میزان عدل کو جھکاتا ہے اور اونچا کرتا ہے، رات کے کام دن میں اور دن کے کام رات میں اس کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ سورہ مریم ہے، اس کی 64 نمبر آیت میں کہا فرشتوں نے نبی کو کہا کہ ہم آپ کے پروردگار کے حکم کے بنا نہیں اتر سکتے۔ مطلب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اس طرح وہی آ جائے اور میں انہیں جواب دے دوں کافروں کو، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم اللہ کے حکم سے اتر سکتے ہیں۔ تو ساری حاکمیت جو ہے وہ اللہ ہی کی ہے۔ سورہ حج کی 17 نمبر آیت میں اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، اللہ کس کے دل میں کیا بات آ رہی تو وہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ سورہ قصص کی 68 نمبر آیت میں اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بزرگی دیتا ہے، اور غیر اللہ کو یہ اس میں کا کوئی اختیار نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دعا مانگو تو یوں مت کہا کرو کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے روزی دے، بلکہ خوب اصرار کے ساتھ کسی شرط و تردد کے بغیر دعا مانگا کرو، کیونکہ اس پر زبردستی کرنے والا کوئی نہیں، وہ خود مختار ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ مطلب حق کے ساتھ، جیسے کسی اپنے قریبی سے مانگتے ہیں۔ آپ دیکھو، آپ اپنے ابو سے مان لو آپ کو چاکلیٹ لینی، وہ اگر نہیں بھی دیتا کہ نہ میں تو لوں گا، مجھے تو لا کے دوں گی، بس اس طرح سے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جیسی چیز آپ اپنی ماں سے کرتے ہو۔ اگر آپ کی وہ جائز چیز ہوئی اللہ مان کے ساتھ مانگ لیتا ہے۔ آپ کی دن رات میں اٹھ کے 2-3 نفل پڑھ کے، 2 نفل پڑھ کے، 2 کر کے 4 نفل، 2-3 بجے جب اللہ ہو اور آپ ہو، اور پھر اللہ کے آگے گر رہا ہو اللہ میں تو تیری ہی سلوں گا، میری بچی بیٹھی اس کا رشتہ نہیں، آپ تو ہی کرا سکے اللہ، میں اب کسی مولوی بھی نہیں جاؤں گا، اللہ میں کسی بزرگ پہ دعا کے لیے جاؤں گا، جب تو کہہ رہا کہ میں تیری شارت سے زیادہ کروں، میری بات سن، اللہ میری بچی کا نکاح کرا دے، اللہ میرا قرض اتروا دے، اللہ میری بیوی کی بیماری دور کر دے، اللہ میرے گھٹنوں میں درد ہے اسے دور کر دے۔ نبی نے فرمایا جتنے کا تسمہ ہی مانگنا ہو تو اپنے اللہ سے مانگو، اور وہ جو رات کا پہر ہے مانگنے کا وہ ایسا ہے کہ اس میں آپ اور اللہ ہوتے ہیں، اور آپ یقین کرو رد نہیں کرتا،
اس ٹائم کی، بس اٹھنا شرط ہے کہ آپ اپنی، قرآن میں اللہ نے صحابہ کرام کے بارے میں کہا کہ یہ دن میں گھوڑوں کی پیٹھوں پہ رہتے ہیں اور رات میں مسلوں کی پیٹھوں پہ رہتے ہیں، اللہ نمازیں پڑھتے ہیں، نبی کا بھی یہی حال تھا۔ صحیح بخاری یہ حدیث تھی ہے، سورہ زمر کی 46 نمبر آیت میں اللہ نے کہا اللہ آسمان زمین کا پیدا کرنے والا اور ظاہر اور باطن کا سب جاننے والا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا ہے، پھر جب اس کی پکڑ لیتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ جو میں آپ کو کہہ رہا کہ رسی پہلے ڈھیل دیتا رہتا ہے پھر کھینچتا ہے ایک دم، قرآن میں بھی ذکر ہے اس بات کا، حدیث میں بھی آ گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سورہ انعام کی 158 نمبر آیت میں اللہ نے کہا یہ کس بات کے منتظر ہے کہ ان کے پاس فرشتہ ہیں یا خود اللہ آ جائے یا اس کی نشانیاں آ جائیں، اور آگے تنبیہ کی اگر نشانیاں آ گئیں تو جو پہلے سے ایمان والا نہ ہوگا اسے ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جیسے فرعون نے موت کو سامنے دیکھ کے کہا جب دریا میں ڈوبنے لگا کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ، اللہ نے ڈبو دیا، سنی تھوڑی اس کی۔ اگر وہ اپنی اچھی حالت میں جب موسیٰ علیہ السلام نے دین پیش کیا جب ایمان لاتا تو واقعی ایمان لیتا اللہ، لیکن وہاں ڈوبتے ہوئے انہوں نے ایمان کی بات کی، اللہ نے ڈبو دیا، مانی نہیں بات اس کی۔ تو اس لیے اس حالت میں اگر آپ توبہ کرتے ہیں گناہوں سے اور پلٹتے ہیں تو اللہ کو توبہ منظور ہے۔ یہ تھوڑی آپ کو پتہ لگ گیا کہ مجھے کینسر ہو گیا کہ اللہ میں زنا سے توبہ کر رہا، میں بیاج نہیں لوں گا، بیاج نہیں دوں گا، کرتے رہو۔ ایک بار آپ کی مہلت ختم ہوئی، اللہ کی طرف سے آپ پہ ہتھوڑا بجا، اس کے بعد آپ کی کوئی بات اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ ہاں تندرستی کی حالت میں آپ یہاں بیٹھ کے طے کرو کہ میں نے جو بیاج کے سود کے لینے دینے یہ کام کرے آج تک نہ کوئی فائنینس کراؤں گا گاڑی، نہ موٹر سائیکل، نہ گھر پہ کوئی لون لوں گا، نہ کوئی یہ جو پھیری والے آ رہے ہیں نہ ان سے کچھ لوں گا، بس اللہ تو پچھلا معاف کر دے، آگے میں وعدہ کر رہا ہوں کہ تجھے میرے سے شکایت نہیں ہوئی، کر کے دیکھ لو معاف۔ لیکن یہ کہ آپ کو پتہ لگا کہ میرے تو گردے فیل ہو گیا، چہرے پہ ورم آ گیا، پیروں پہ ورم آ گیا، میری موت 15 دن یا مہینے یا 6 مہینے کی ہے، کرتے رہو توبہ، خوش ہوتے رہو کہ میں توبہ کر رہا ہوں۔ اس نے تو کان بند کر لیے اپنے، اس کے کان جب تک کھلے ہوئے ہیں جب تک آپ کا بولنا کھلا ہوا ہے صحیح طرح۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ اللہ کسی بندے کو اس کی نافرمانی اور گناہوں کے باوجود دنیا میں نعمتیں حسب خواہش دے رہا ہے تو سمجھ لو کہ اسے بتدریج عذاب کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ مسند احمد کی حدیث پاک ہے۔ اللہ اسے ہم خود پہ اپلائی کریں کہ جیسے ہمارے اوپر جب کوئی عیش آتی ہے، گناہ کے ہم کاموں میں بڑھتے جاتے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ ہماری عیش آ رہی، بلکہ اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ میں اتنا بڑھا دے ہمیں کہ ہم پلٹ ہی نہ سکیں۔ آپ مان لو کسی غلط راستے پہ اتنی آگے چلے جاؤ کہ چوراہا جو اصل چوراہا ہے وہ آپ سے چھوٹ گیا، آپ واپسی نہیں کر سکتے، کتنا ہی دوڑ لو ٹائم ہی بیت جائے گا آپ کو۔ تو گناہ میں اتنا آگے نہ نکل جانا کہ آپ سے توبہ کی توفیق ہی چھین لی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی دولت کا انتظار کرتا ہے جو انسان کو تباہ کرنے والی ہے، یا فقیری کا انتظار کرتا ہے جو اللہ کو بھلا دینے والی ہے، یا بیماری کا انتظار کرتا ہے جو بگاڑ دینے والی ہے، یا بڑھاپے کا انتظار کرتا ہے جو انسان کو بدحواس بنا دیتا ہے، یا موت کا جو اچانک آنے والی ہے، یا دجال کا، اور دجال تو ایک پوشیدہ برائی اور شر ہے، یا قیامت کا انتظار کرتا ہے اور قیامت نہایت ہی تلخ اور سخت ہے۔ یہ سنن نسائی کی حدیث پاک ہے۔ سورہ یونس 19 اور 20 میں اللہ نے کہا پہلے سب ایک امت تھے، پھر اختلاف پیدا ہو گیا، جدا جدا ہو گئے، اگر اللہ کی طرف سے طے نہ ہوتا تو انہیں ان اختلاف کے بدلے میں ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا ہے۔ جو مہلت ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ ہو سکتا ہے پلٹ جائیں، ہو سکتا ہے توبہ کر لیں۔ جب نبی سے طائف میں کہا پہاڑوں کے فرشتے نے کہ میں انہیں پہاڑوں کو ملا دوں اور ان کے بیچ میں جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے آپ پہ ظلم کیا یہ سب ختم ہو جائیں، اور نبی نے کہا نہیں، ہو سکتا ہے آگے توبہ کرنے، اور ان میں سے جو لوگ جو ہیں دین پھیلانے والے، اور وہی ہوا، پھر نبی کی منہ سے بات نکلی ہوئی پوری ہوئی کہ بعد میں بہت لوگ ایمان لائے طائف کے جنہوں نے ظلم کیا تھا انہی کی اولادوں میں۔ آج کی آخری حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی بدکار کافر یا فاسق پر کسی نعمت اور خوشحالی کی وجہ سے کبھی ہرگز رشک نہ کرنا، تم کو معلوم نہیں کہ مرنے کے بعد اس پر کیا کیا مصیبتیں پڑنے والی ہیں۔ اللہ کے یہاں یعنی آخرت میں اس کے لیے ایک ایسا قاتل جہنم کی آگ ہے
جس کو کبھی موت نہیں. مطلب یہ شرح نساء کی حدیث ہے. یہ بتایا اللہ نے جو قرآن میں قارون اور حامان پچھلی بار ذکر آیا تھا شاید کہ ان کے جب خزانے جو ہیں وہ ان کی چابیاں جب نکل رہی تو روز رش کر رہے تھے کہ اللہ نے کتنا دیا, اور جب انہیں دھسا دیا تو وہی لوگ جو ہے وہ شکر منا رہے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایسا مال نہیں دیا, ورنہ ہم بھی ایسے دھسا دیے جاتے. تو آج جو لوگوں کی دوڑ دھوپ یا ان کی گاڑی ہے, ان کی کوٹھی ہے, یا ان کے رتبے اور ان کی کرسی دیکھ کے رش کرتے ہیں نا, وہ سمجھ لیں کہ ہو سکتا ہے اللہ کے عذاب ہوں, انہیں دھسانے والا ہو اللہ. دھسانا یہی نہیں کہ یہاں زمین میں دھسا دیں, آخرت کا دھسانا ہے اصل دھسانا, کہ وہاں اللہ نے یہ بات کہی اللہ اپنے رسول کے ذریعے اس حدیث میں کہ وہاں ایسی موت ہے یا ایسا قاتل ہے جسے کوئی موت ہی نہیں ہے, کیونکہ دوزخ تو ختم ہونے والی نہیں ہے. قرآن میں جن لوگوں کے بارے میں کہا کہ جو دوزخ میں گیا اور جو دائمی دوزخ میں گیا اسے باہر نہیں نکالا جاتا. جو ایمان والے ہوں گے رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو انہیں تو باہر نکالا جائے گا, لیکن جنہیں ایک بار فیصلہ ہو گیا کہ ہمیشہ کی دوستی نہیں انہیں نکالا جائے گا.